ناظرین، کربلا میں 10 محرم کو کائنات نے بندے کے اپنے خالق سے عشق کی وہ انتہا دیکھی جو تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اسلام کی بقا کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ کربلا تو امام حسین کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتی، لیکن شہادت امام حسین کے بعد ایک سفر شروع ہوا۔ یہ سفر تھا پیغام کربلا کو عام کرنے کا سفر۔ اس سفر کی میر کارواں بنی امام حسین کی ہمشیرہ حضرت زینب۔ امام سجاد اور حضرت زینب کے خطبات نے پیغام حسین کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور آج آپ جدھر نظر ڈالیں گے آپ کو حسینیت ضرور نظر آئے گی۔ حسین کے نام لیوا آپ کو یقینی طور پہ دکھائی دیں گے، نظر آئیں گے۔ یہ پیغام حسین تھا کیا؟ کربلا کی روح آخر تھی کیا، بلکہ ہے کیا؟ کربلا کو ہم اپنی ذات میں کیسے سما سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب تلاش کریں گے آج ان معزز علماء کرام سے جن کو ہم نے اپنے پروگرام میں آج کے دن کی مناسبت سے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسلامی اسکالرز۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریک سے پہلے مفتی نعیم صاحب اور محمد رمضان سہلوی صاحب مفتی محمد رمضان سہلوی صاحب، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے معروف اسلامی اسکالر ہیں علامہ امین شہیدی صاحب۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی مفتی نعیم صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یزید کیوں چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا جو ہے تاریخ انسانیت کے اندر اس سے بڑی مظلومیت نہیں ہوگی جس طرح نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ نے ان کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کر اس وقت چھوٹی سی عمر تھی ان کی، اٹھانے کے بعد نبی علیہ السلام رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میرا نواسہ جو ہے یہ شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ رونے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حضرت حسین کو، حضرت علی کو، ایک چادر میں ان کو لپیٹ لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل بیت سے مراد یہی خاندان ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے صاحبزادے اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان سے گندگی کو اٹھا لیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں مدینہ طیبہ سے تو دراصل بنیادی بات یہ تھی کہ یزید چاہتا تھا کہ حکومت میری قائم رہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ نواسے رسول تھے۔ ایک تو ان کو بلایا گیا دھوکے سے، اور جب آپ پہنچے تو حضرت حسین کے واقع کربلا سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صبر، کہ اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا لیکن بالکل صبر کیا۔ دوسری بات استقامت، 72 افراد تھے کل، اور مقابلہ یہ تھی یزید کی فوج سے تھا، اور جس میں معصوم بچے، عورتیں، خواتین، سب نے صبر و استقامت کا کیا مقابلہ۔ اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ حضرت حسین سے بیعت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باطل ہے، یہ ناحق ہے، تو یہ حق کے مقابلے میں جم گئے، اور حق کے مقابلے میں جم جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے معصوم بچوں کو بھی شہید کروا دیا، خواتین کو بھی شہید کروا دیا، لیکن یہ ہے کہ باطل کے آگے گردن نہیں جھکائی۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل،
جب حق آ جائے گا تو باطل چلا ہی جائے گا۔ آج آپ یہ دیکھیے، کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کو تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اتنی بدنامی اس کی ہے کہ آج تاریخ انسانیت کے اندر کوئی آدمی اپنے بچے کا نام جو ہے یزید رکھنے کو تیار نہیں، اور ہر آدمی تیار ہے کہ میں نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھوں، حسین رکھوں، حسن بلکہ مفتی رکھوں۔ صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بلکہ ہم کسی کو تانا دینا چاہیں تم ظالم ہو اور ظلم اینڈ تک پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ تم یزید ہو۔ جی بالکل، اور انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ یہ سوچئے کہ معصوم بچے، گود کے بچے، ان کو مار دیا، تو واقع کربلا کو بھلانا یہ ناممکن بات ہے، اور اس لیے ناممکن ہے کہ ایسی ظلمن شہادت، ہاں مقام تو ملا ہے، اللہ نے بڑا اونچا دیا ہے، شہادت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ موت کو مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں وہ زندہ ہیں، ان کا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے تمنا ظاہر کی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو تو وہ مقام دے دیا جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے کافی ہے، اور یزید کو وہ مقام ملا کہ دنیا کا ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ ظالم ہے، کوئی نام رکھنے کو تیار نہیں اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا۔ اس سے آپ اندازہ کریے کہ کتنا بڑا اس نے نقصان کیا ہے، اپنی تباہی کا کوئی حد نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، مفتی محمد رمضان سہلوی صاحب، آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی، آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ہم یہ جی ہم یہ سنتے ہیں، مفتی رمضان صاحب میرا آپ سے سوال ہے، محمد رمضان صاحب، ہم یہ سنتے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں، اور بالکل حقیقت کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کس تناظر میں یہ بات کی جاتی ہے؟ میں چاہتی ہوں آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقاصد اور اس پورے سفر میں جو ٹارگٹس تھے، اگر ان کو ایک نظر دیکھ لیں تو ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو، اور دوسرے لفظوں میں حسینیت کو، اسلام کو ایک ایسا ٹائٹل عطا کر دیا ہے، اور وہ ٹائٹل یہ ہے کہ جہاں ظلم ہوگا، جہاں بربریت ہوگی، جہاں زیادتی ہوگی، جہاں قتل و غارت ہوگا، جہاں انسانیت کے حوالے سے کسی بھی طریقے کی تذلیل کا سامان ہوگا، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ علامت ہے یزیدیت کی۔ اور اس کے مقابلے میں جب حق کی بات ہوگی، جب سچ کی بات ہوگی، جب صداقت کی بات ہوگی، جب مظلوم کی داد رسی کی بات ہوگی، جب حق کے لیے آواز بلند کرنے کی بات ہوگی، تو اس کا نام حسینیت بنے گا۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ کے رستے میں جو شہید کر دیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس زندگی کا تصور ہمیں بل احیاء ان سے بھی ملتا ہے کہ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوں گے، جب آپ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے نام کو ہمیشہ زندہ کرے گا، آپ کے پیغام کو تابندگی عطا کرے گا، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حق کے لیے آواز بلند کرنے والا اگرچہ تنہا یا 72 ساتھیوں کے ساتھ امام حسین کے نقش قدم پر ہے، لیکن دنیا دیکھے گی کہ فتح اسی کی ہے، کامیابی اسی کی ہے کہ جو امام علی مقام کے نقش قدم پر چلے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں دوبارہ مفتی نعیم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ آپ نے ایک بڑی اچھی اور گہری بات ابھی کی تھی اپنی گفتگو میں، پھر میں مفتی صاحب کی طرف چلی گئی تھی، رمضان صاحب کی طرف، تو میں نے سوچا میں آپ سے پوچھوں گی جب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ آپ نے بات کی کہ بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب دیکھیں نا کہ 6 مہینے کے ایک بچے کو اگر کوئی شہید کر دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ امام حسین کی بہادری سے اتنا ڈرتا تھا یزید، اور کہ وہ بچوں کو بھی، یعنی ان کی نسلوں کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ یعنی وہ 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا کہ یہ جب بڑا ہوگا یہ بھی حسین کی طرح بہادر ہوگا، لیکن حسینیت کو نہ ختم کر سکا وہ۔ بالکل صحیح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، میں نے ابتدا میں بتایا، صبر
استقامت، شجاعت اور جرأت، اور اپنی اولاد میں 6 مہینے کے بچے کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ تاریخ انسانیت کے اندر آپ یہ بتائیے کہ ایسی مثال کہاں ملے گی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا جو ہے یہ ہر دور کے اندر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے آج کشمیر کے اندر جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کشمیری نوجوان مسلمان جمے ہوئے ہیں، اور وہ یہی مسئلہ ہے جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جمے، وہ استقامت سے جمے ہوئے ہیں۔ 35 دن ہو گئے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، یہاں تک کہ سنا جا رہا ہے کہ جو ان کی اموات ہو رہی ہیں ان کو گھروں میں دفنا رہے ہیں، لیکن وہ حق کے آگے قائم ہیں۔ تمام حکومت مل کر جو ہے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس واقعے کو اگر آپ ادھر ملائیں تو حقیقتاً یہ بھی جو کشمیریوں پر مظالم ہو رہے ہیں تو اس کی مثال بھی تاریخ انسانیت میں نہیں ملی۔ اچھا مفتی رمضان صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ حسین سے لوگ جوک در جوک ہم نے دیکھا کہ جڑے جاتے ہیں۔ مذہب اور مسلک کی جو تفریق ہے اس سے بلکہ بالا تر ہو کے کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ کیا معاملہ، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرکزیت ہے نا اسلام میں، بنیادی طور پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہے امام علی مقام کا نظریہ، امام علی مقام کی سوچ، امام علی مقام کی فکر، حریت کی، آزادی کی، حق کے لیے آواز کو بلند کرنے کی۔ دوسری ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی شخصیت۔ آپ دیکھیں کہ والد گرامی کو دیکھیں تو حضرت علی المرتضیٰ جیسا باپ کوئی نہیں، والدہ کی طرف دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں کوئی نہیں، بھائی کی طرف دیکھیں تو امام حسن جیسا کوئی برادر اکبر اور کوئی اس شان والا بھائی نہیں، نانا کو دیکھیں تو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ذات میں مرکزیت، محبت، جامعیت اس قدر سمٹی ہوئی ہے کہ بلا تفریق مسلک و مذہب، آپ کہہ لیجئے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم کو پکارے گی کہ ہمارے ہے حسین۔ یہ امام علی مقام کی خداداد مقبولیت ہے، یہ آپ کی خداداد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور عوام میں، اور شہادت اور مظلومیت کی وجہ سے آپ کی ایک ایسی عالمگیریت اور عالمگیر پاپولرٹی ہے کہ جس میں مسلک مذہب کی قید میں کہتا ہوں پیچھے رہ جاتی ہے۔ وہ نظریہ اتنا مضبوط ہے، وہ تھاٹ اتنی مضبوط ہے، وہ فکر اتنی مضبوط ہے، اتنی سٹرونگ ہے، اور اس فکر اور تھاٹ جس کو حسینیت کا ٹائٹل دیا جاتا ہے اس کے پیچھے اصل میں پاور اتنی زیادہ ہے، اور مظلومیت کی وہ منظر کشی اتنی زیادہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہی نہیں پوری تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس شہادت کو، امام علی مقام کے نظریے کو، امام علی مقام کی شخصیت کو اتنی جاویدانی عطا ہو گئی ہے اور اتنی محبوبیت عطا ہو گئی ہے کہ وہ محبوبیت کسی اور کے حصے میں آ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہر کوئی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہوئے، اپنے آپ کو امام حسین کا محبت کرنے والا کہتے ہوئے، اپنے آپ کو امام حسین کے ساتھ لنک کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ کیا مطلب کہ بھئی مجھے میرا ٹائٹل اور میری پہچان امام علی مقام کے حوالے سے ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک اس نظریے، سوچ اور شخصیت کی وجہ سے امام علی مقام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، منسوب کرنا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ اور یہ سعادت امام علی مقام اور شہدائے کربلا، واقعہ کربلا، امام علی مقام کے ذریعے سے امت کو ہی نہیں پوری انسانیت کو عطا ہوئی ہے۔ ابھی مفتی نعیم صاحب نے بڑا خوبصورت کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ وہ کشمیری مسلمان ہمارے بھائی جو ہیں وہ بنیادی طور پر جس مظلومیت کے اندر موجود ہیں، ایک کربلا وہاں ہوئی تھی، ایک کربلا آج کشمیر میں ہے، اور حسین کے علم بردار، حسینیت کے علم بردار آج بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہی حسینیت ہے، اور جو حسینیت سے، حسین سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو باعث عزت اور باعث شرف محسوس کرتا ہے۔ اس لیے